میں تیرا حاجی بگو تو میرا قاضی بگو. یعنی دو چور تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگ ہمیں مختلف نظروں سے دیکھیں گے. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ میں تمہیں حاجی حاجی کہتا رہوں گا تو تمہاری لوگوں میں قدر و منزلت بڑھ جائے گی، اور تو مجھے قاضی قاضی کہنا تو میں بھی لوگوں کے اندر پسند کی نگاہ سے دیکھا جاؤں گا. تو اس پر یہ محاورہ ایجاد ہو گیا، میں تیرا حاجی بگو تو میرا قاضی بگو. تو ہمارے ملک میں انصاف جو ہے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہیں. یعنی فوج میں فوج خود انصاف کرتی ہے، وہ باہر کی کسی عدالت کو انصاف کی اجازت نہیں دیتی. ماشاء اللہ کتنا اعلیٰ قانون ہے. پھر جو ججز ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا انصاف ہوتا ہے، یعنی ججز برادر ججز کا خود انصاف کرتے ہیں. پیچھے جو کمی کمین اس ملک کے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو ابھی یہ 16,000 ملازمین کا جو قصہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل اس پر کوئی فیصلہ یا کوئی یعنی اس کے قریب تر معاملہ پہنچ جائے گا. انتظار تو یہ ہو رہا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی لے کر آئیں گے کہ جس سے یہ معاملہ مزید بہتری کی طرف چلا جائے. لیکن جو ججز جنہوں نے پہلے فیصلہ لکھا تھا ان میں سے دو ججز اس 5 رکنی بینچ میں بیٹھے ہیں. تو ان کے ساتھ جو 3 دوسرے یعنی ججز جنہوں نے پہلے فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن اب ریویو میں بیٹھے ہیں، ان 3 ججز نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کوئی بولڈ سٹیپ لینا ہے، انہوں نے کوئی قانون کے مطابق کام کرنا ہے، یا انہوں نے میں تیرا حاجی بگو تو میرا قاضی بگو کرتے جانا ہے. جسٹس سجاد علی شاہ جو اس بینچ کے رکن ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر بات کرتے ہوئے، شوکت صدیقی صاحب کا ایک کیس ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ جوڈیشل کونسل میں جو جونیئر ججز ہوتے ہیں ان سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا. یعنی جب پہلے ثاقب نثار چیف تھے تو وہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیتے تھے یا اپنے ساتھ جو سینئر موسٹ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جو دوسرے یعنی ان کے جگہ پہ آئے انہوں نے بھی یہی روش اختیار کی رکھی. تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کچھ ججز کو بطور ربر سٹیمپ نہیں، انہیں بطور مورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بقایا ان سے کوئی مشورہ، ان سے کوئی گفتگو، ان سے کوئی بات نہیں کی جاتی. تو اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں. جب ججز کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب بیلٹنگ ہو یعنی قرعہ اندازی ہو پلاٹ نکلنے کی، تو ایک ہی لائن میں اور ایک ہی مین سڑک کے اوپر اور پھر کارنرز کے پلاٹ بڑوں کو اور دوسرے پلاٹ مین روڈ کے اوپر دوسرے ججز کو مل جائیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کا انصاف کرتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ اور دوسرے سرکاری ملازمین یعنی ادر دین آرم فورسز اینڈ جوڈیشری، ان سب کے لیے یہی عدالتیں ہیں، ان کے لیے یہی جو ہے وہ ادارے ہیں جو ان کے لیے انصاف کی فراہمی یقینی بناتے ہیں. یقینی بنانے کا یہ معاملہ ہے کہ کئی لاکھ کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں پڑے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور نہ ہی کوئی اس پر بات کرتا ہے کہ جتنے کیسز ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا کیسے ان کو کم کیا جا سکتا ہے. تو ایک گمبھیرتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر کل جو ہے وہ ہاں اس کیس میں 16,000 ملازمین میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ فیصلہ تو پہلے جو ہے وہ جج صاحب نے ہمیں کر دیا، یعنی وہ مشیر عالم صاحب، جسٹس مشیر عالم صاحب وہ فیصلہ لکھ کے چلے گئے جس میں جسٹس قاضی امین اور محمد امین صاحب جو ہیں وہ اس کے رکن جج تھے. تو وہ فیصلہ تو انہوں نے لکھ دیا جس میں مدعی کوئی نہیں تھا اور مدعا علیہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ججز نے خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا.
آج بھی یہ معاملہ جب ریویو کی شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو یہاں پر نہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ان کو بحال مت کریں، نہ ہی پٹیشن میں کوئی ایسا فریق ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ان کو بحال نہیں کریں کیونکہ ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ صرف وہ ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ خود ہی مدعی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ مسئلے کی گمبھیرتا کا خود اندازہ لگائیے کہ جب کوئی مدعی نہ ہو تو مدعا علیہ کو تو پورا پورا ریلیف ملتا ہے کہ جی کوئی مدعی نہیں۔ تو یہاں پہ مدعی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ان 16,000 کی گردن اس شکنجے میں فٹ آ رہی ہے جس سے ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے، تو جی سنیے سزا۔ چانسز جو ہیں وہ اس چیز کے کم ہیں کہ یہ ججز اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا، انہوں نے قانون سے بالا تر ہو کے فیصلہ دیا۔ یہ ابھی بھی اپنی بات کو منوانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ صحیح ہے، حالانکہ ایک سمپل سی گراؤنڈ ہے کہ اگر آپ کے فیصلے پر لا کو فالو نہیں کیا گیا، معذرت، تو اگر آپ نے لا کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، آپ اس فیصلے کو واپس لے لیجیے۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا کچھ کریں گے۔ اب آؤٹ آف بلو جو ہے کوئی چیز ہو جائے، یعنی کل جو ہے ہمیں کوئی نئی چیز دیکھنے کو مل جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی جوڈیشری نے پوری کوشش کی ہے کہ یعنی وہ بل جو کہ قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے اپروو کیا اور ان لوگوں کو ملازمتیں ملیں، اس بل کو اڑا دینا۔ یہ کسی بڑے گیم پلان کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ جب پارلیمنٹ کو کیا کیا جائے گا، اس کے خلاف کیا جائے گا، تمام اقدام اٹھائے جائیں گے، اور پارلیمنٹ اس پر کچھ نئی قانون سازی اس طرح سے نہیں کر پائے گی، کیونکہ ان کو یہی ہوگا کہ کل سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی۔ تو اس میں کوئی باؤنڈریز جو ہیں وہ طے شدہ جو معاملات ہیں اس طرح سے نہیں ہیں، بلکہ ہر کوئی ٹریس پاس کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ ٹریس پاس کرتی ہے، جوڈیشری ہے تو وہ ٹریس پاس کرتی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی عوام نے ٹریس پاس کر لیا تو کیا ہوگا۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ کے حوالے۔ میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ کرے کہ یہ فیصلہ اچھا آ جائے اور یہ 16,000 سے زائد جو ملازمین ہیں یہ بحال ہو جائیں، لیکن ججز کے کنڈکٹ سے لگتا ہے کہ شاید نہیں، شاید سے کچھ زیادہ، کہ ایسا شاید پاسبل نہیں۔ تو تب تک دیں، خدا حافظ۔